چلیے نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے ہم تھوڑا سا یہ سلائڈس پہ بھی دیکھ لیں گے نا تو ہمارا پورا ریوائز ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہاں سے یاد کیے تھے؟ ٹھیک ہے، یہاں سے خصی سے کوشش کر رہے تھے کہ اتنا تو ہم کو 6 دادا یا 5 دادا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اتنا پورا یاد کر سکتے تو بہت بہتر ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان تھے، یہ شیور بات ہے، یہ بات پر سب متفق ہیں کہ انہی کی اولاد میں سے ہے، لیکن یہ کتنی پشتے ہیں ان کے درمیان اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کتنے سال گزرے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن عدنان کے بیٹے معد، پھر نزار، پھر مضر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نضر، مالک، فہر، غالب، لوئی، پھر کعب، پھر مرہ، پھر کلاب، قصی، عبد مناف، ہاشم، پھر ہاشم کے بیٹے اصل میں ان کا نام کیا تھا؟ شیبہ، ٹھیک ہے، لیکن جب مکہ آئے تو ان کا نام لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ مطلب کے یعنی ہاشم کے بھائی ہیں ایک مطلب، ٹھیک ہے، ان کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے۔ تو عبد المطلب سے پھر عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھیں عربوں کی تاریخ، دیکھیں عرب بعیدہ، دیکھیں عرب مستعربہ، دیکھیں عرب عاربہ، دیکھیں بعیدہ کیا؟ بعید، باعود، نست نابود، یعنی ختم ہو گئے۔ تو یہ عاد سمود، ان کا کچھ بھی نہیں بچا، ان کے کوئی بچے بوڑھے کوئی بھی نہیں بچا، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب ان کا جو جگہ ہے وہ بس ریگستان ہے، وہاں پر کوئی آج بھی بستا نہیں ہے، حالانکہ کئی ہزار سال ہو گئے لیکن وہاں پر کوئی آج بستا بھی نہیں ہے جا کے، کیونکہ وہاں کی جگہوں پر نا بہت زیادہ سائنٹسٹ آ کے مشاہدے بھی کیے کہ یہاں پر کوئی کیوں نہیں رہتا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہاں جیسے انہوں نے کیا کیے کہ وہاں کی جو ریت ہے اس کو اپنے لیبارٹری میں لے جا کر اس کا تجزیہ کیے، اس کی اسٹڈی کیے، تو پتا چلا کہ جہاں پر وہ ریت رکھی گئی تھی جس گلاسز میں، وہ گلاسز ٹوٹ گئے، جو جانور اس جگہ موجود تھے چوہے وغیرہ تو وہ مر گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی وہاں پر اس جگہ میں وہ ایک تاثیر پائی جاتی ہے۔ وہاں پر جانوروں کو اگر چھوڑ دیں گے نا چرنے کے لیے تو وہ بدک کے باہر آ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرب بعیدہ۔ مستعربہ کیا ہے؟ یہ آئے نہیں، باہر سے آئے تھے، ٹھیک ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام وہاں کے نہیں تھے، عراق کے تھے نا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تھے، تو یہ اسماعیل علیہ السلام مستعربہ آؤٹ سائڈ تھے۔ عاربہ جو تھے یہ لوکلائٹس تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیسے تھے کہ یمن سے آئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے علاقے میں قحط ہو گیا تھا تو وہ لوگ ادھر ادھر نکل گئے تھے، تو اس میں سے ہمیر اور کہلان یہ 2 قبائل جو تھے جن کا نام اکثر آتا ہے، تو پھر ان سے پھر خزرج اور اوس یہ 2 قبائل مدینہ میں جو رہتے تھے وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہم دیکھتے ہیں، آپ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے حران گئے، ٹھیک ہے۔ ہجرت کس طرح سے کی؟ کیونکہ نمرود نے وہاں پر آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ ہوا تھا، پھر آپ وہاں سے 3 لوگ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر فلسطین جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، پھر مصر آتے ہیں، رائٹ، وہاں پر حاجرہ علیہ السلام کو ہبا کرتے ہیں سارہ علیہ السلام، فلسطین میں آ جاتے ہیں واپس، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں ہجرت کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور تو کس کو لے کر جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حجاز کے مقام پر، وہاں پر مکہ میں پھر ان کو لا کر بساتے ہیں۔ پھر تعمیر کعبہ ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اور اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں ہی تھے نا، ماں بیٹے ہی تھے اور کوئی نہیں تھے، تو پھر وہ جرہم قبیلہ آتا ہے، تو پھر ان کے ذریعے سے پھر بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ہنر وغیرہ، تیر اندازی، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں، اور پھر شادی بھی انہی کے قبیلے میں ہوتی۔ اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اولاد اسماعیل 12 تھے، جس میں سے قیدار جو تھے وہ ایک، یہ ان کو شہرت ملی یا تھوڑا فیمس ہوئے تھے، ان کا نام آتا ہے قابل ذکر، قیدار بن اسماعیل، پھر ان کی اولاد عدنان، پھر عدنان سے ہم دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو
ان کے کتنے بیٹے تھے، کیا تھے، یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیا تھا؟ والد عبداللہ، والدہ آمینہ، چچا ابو طالب، ٹھیک ہے۔ والد کا کب انتقال ہوا؟ جب آپ پیٹ میں ہی تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ والدہ کا کب ہوا؟ آپ 4 سال کے تھے، ہے نا، 4 ہی آتا ہے نا، نہیں سوری، 2 سال حلیمہ کے سعدیہ کے پاس تھے، پھر اور 2 سال مزید انکریز ہو گیا، 4 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے۔ پھر سینہ چاک کا واقعہ ہوتا ہے تو حلیمہ سعدیہ لا کر ان کو ریٹرن کر دیتی ہے، تو ماں کے ساتھ اور 2 سال رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 6 برس کی ایج میں والدہ کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کفالت کون کرتے ہیں؟ دادا۔ اور کتنے سال کرتے دادا؟ 2 سال۔ جب 8 کے ہوتے ہیں تو دادا کا انتقال، پھر چاچا ابو طالب، ٹھیک ہے۔ پھر حلیمہ سعدیہ کا رول، دودھ پلایا تھا انہوں نے، سب سے پہلے سویبہ نے پلایا تھا، رضائی والدہ تھی۔ ام ایمن جو تھی وہ گود کھلایا کرتی تھی، مطلب ان کو گود میں لیتی، ان کا خیال کرتی، ان کو روٹی کھلاتی، ان کی ٹیک کیئر کرتی، یہ ساری چیز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نبوت سے پہلے کیسے تھے؟ حیادار تھے، وفا تھی، خیر خواہی، تواضع، بھلائی، احسان کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، شکر تھا، صبر تھا، عفت، بردباری، قناعت، حکمت، عدل، شجاعت، مردانگی، امانت، سچائی، عمدہ عادات تھی، درست سوچ تھی، بہترین اخلاق تھے، صحیح نظر تھی، زہد، یعنی ہدایت۔ پھر وحی کے دوران کیا ہوتا تھا؟ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، گھنٹی کی جھنکار سنائی دیتی، شہد کی مکھی کی طرح بھنبھناہٹ ہوتی، فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا، جبرائیل علیہ السلام کبھی اصلی شکل میں بھی آتے، پیشانی پر سے پسینہ بہنے لگتا جیسے موتی، حالانکہ سردی کا موسم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے دوران آنکھیں مسلسل کھلی رکھتے تھے اور کپ کپی آتی تھی، جیسے شیورنگ ہوتا ہے، تھر 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 کانپتے تھے، سر جھکا دیتے تھے، جب وحی ختم ہو جاتی تو پھر سر اٹھا لیتے تھے۔ فرشتوں پر بھی اثر ہوتا تھا، پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز، زنجیروں کے پتھر پر ٹکرانے کی آواز۔ جنوں پر بھی اثر ہوتا تھا، کیا تھا ان کا اثر؟ غیب کی خبریں اب معلوم نہیں ہو سکتی تھی، آسمان پر جاتے تو شہاب ثاقب پیچھا کرتا، لگتا ہے جیسے زمین پر کوئی غیر معمولی حادثہ رونما ہونے والا۔ جانور پر کیا ہوتا؟ جس اونٹنی پر آپ سوار ہوتے وہ اپنی گردن زمین پر رکھ دیتی، یعنی بہت بوجھل محسوس کرتی۔ انسانوں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تو کوئی بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، صحابہ سروں کو جھکا دیتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ تو کپڑے سے آڑ کر لیتے تھے اور ایک طرف ہو جاتے تھے۔ حضرت زید کی ران آپ کی ٹانگ کے نیچے ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے ٹوٹ جائے گی۔ تبلیغ کی حکمتیں کیا تھی کہ 3 سال خفیہ تبلیغ کر رہی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر علانیہ۔ تو خفیہ تبلیغ میں گھر والوں میں سب سے پہلے دعوت دی گئی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، دوستوں میں، پھر عام لوگوں میں، یہ 3 سال تک کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اعلانیہ تبلیغ کب ہوئی؟ جب حکم آ گیا انذر عشیرتک، یعنی اپنے خاندان والوں کو بھی اب انذار کرو، تو 3 سال کے بعد پھر یہ اعلانیہ تبلیغ ہوئی، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ السابقون الاولون میں عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پہلی مکمل سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ۔ پہلا حکم کون سا ملا؟ نماز کا۔ پہلا عملی کام کیا ہوا؟ طہارت، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اہل ایمان کی سٹارٹنگ میں تربیت ہوئی، عبادت و تربیت۔ اب اعلانیہ تبلیغ جو 3 سال کے بعد شروع ہوئی، اس میں بھی کیا تھا؟ سب سے پہلے گھر سے کام شروع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈنر ارینج کیا تھا جس میں 30 سے 40 لوگوں کو، خاندان کے ہی، ان کو دعوت دی تھی اور ان کو پھر اللہ کا پیغام اور پھر میں اللہ کا رسول ہوں یہ ساری چیزیں بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ سب نے سن لیے لیکن ابو لہب نے بدتمیزی کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر صفا پہاڑی پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بھی لوگوں کو انذار کیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے کسی کام میں آنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، رشتہ داری نبھاؤں گا لیکن آخرت میں کسی بھی کام میں تمہارے نہیں آ سکتا۔ بازاروں میں جاتے تھے آپ، وہاں پر تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو،
تم فلاح پا جاؤ گے۔ ابو لہب ہمیشہ پیچھے پیچھے رہتا تھا، جہاں بھی آپ جاتے نا تو پیچھے پیچھے جاتا، شور مچاتا، لوگوں کو ڈائیورٹ کرتا، ٹخنوں پر پیروں کے پتھر مارتا تھا جس سے خون بہنے لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر موسم حج میں بھی سال میں جو ایک بار آتا ہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ پھر مقابلے کی کیا تدبیریں ہوئی؟ سب سے پہلے انہوں نے ہنسی اڑانا شروع کیا، برے برے القاب دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جادوگر، شاعر، پاگل، کاہن، جھوٹا، گھڑنتیا، بناوٹی، نعوذ باللہ، اس طرح کے القاب دیے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو ان کا بھی فن کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکا لوگوں کو۔ کیا کرتے تھے؟ شور مچاتے تھے۔ نظر بن حارث نے تو سنگرز وغیرہ لے کر آیا تھا باہر سے جا کے، اور سکندر وغیرہ کے، اسفندیار کے قصے کہانیاں سن کے یہاں پر آ کے لوگوں کو، جب بھی لوگ ادھر جاتے تو ان کو ادھر بلا لیتا اپنے طرف۔ لونڈیوں کو بھی سکھا دیا تھا کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ، انٹرٹین کرو اور ان کو گانے سناؤ۔ پھر تیسری بحث اور کٹ حجتی میں ہم نے دیکھے بحث کیسی کیسی بحثیں کر رہے تھے وہ۔ تو ان کو 3 چیزوں سے دعوت دی گئی: توحید، یعنی ایک اللہ کی طرف، رسالت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت یعنی مر کر مٹی ہو جائیں گے۔ تو اب یہ لوگ کیا حجت کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے توحید کے بارے میں، ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر کیسے ایک معبود مان لیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ایسے۔ 360 بتوں کو اتنا کھلا رہے پلا رہے ہیں، ان کے آگے نظر و نیاز کر رہے، یہ سب چھوڑ کے ہم ایک کیسے مان لیں؟ رسالت میں کیا تھا؟ وہ شخص جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے اس کو ہم نبی کیسے مان لیں؟ یہ تو انسان ہے، کوئی فرشتہ اترنا تھا۔ یا پھر طائف یا ثقیف، ان کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ریچ لوگ تھے، ان کو نبی بنا دیتے۔ یہ رسالت کے بارے میں ان کا اعتراض تھا۔ آخرت کے بارے میں کیا تھا؟ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے ہوں گے؟ ہمارے باپ دادا اور ہم لوگ کیسے اٹھیں گے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ کٹ حجتیاں کرتے تھے۔ پھر قرآن کے بارے میں شکوک پیدا کرتے تھے۔ کہتے تھے لوگوں کو بھی اور خود بھی کیا پروپیگنڈے پھیلاتے تھے، ریومرز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، خود ہی گھڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان آ کے سکھاتا ہے، یا یہ پہلوں کے افسانے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، سٹوریز ہیں انٹرٹین کے لیے۔ اور کہتے کہ ان پر شیطان اترتے ہیں، اور کہتے ہیں مجنون ہے، یعنی جنون کی وجہ سے شاعری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو خالق مانتے تھے، وہی مالک ہے بھی کہتے تھے، مدبر بھی کہتے تھے، رازق بھی ہے کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ شرک کرنے کے باوجود یہ ان کا عقیدہ تھا، ہر چیز اس کے تابع ہے کہتے تھے، سب کے سب اسی کے آگے جھکے ہوئے کہتے تھے، نہ کوئی اس کے حکم کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہ اہل مکہ کا، مشرکین کا عقیدہ تھا، ان کا بلیف تھا۔ بگاڑ کہاں پر تھا پھر؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بعض مقرب بندوں کو، جیسے اولیاء ہے، ولی ہے، پیر ہے، پیغمبر ہے، انبیاء ہے، بزرگان دین ہے، تو اللہ نے کیا کیا، یہ بہت اچھے لوگ ہیں تو ان کو اپنے بعض کاموں کے تصرف دے دیے ہیں۔ تصرف یعنی اختیار، آتھورٹیز، ان کو کچھ جابس دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ادھر کے اتنے کام سنبھال لو۔ تم کو اولاد چاہیے تو میرے تک کیوں آنا ہے؟ یہ پیر کو مانگ لو، یہ ولی کو مانگ لو، ٹھیک ہے، یہ اولاد دے دے گا۔ تم کو پانی چاہیے، اس سے مانگ لو، بیمار کو شفا چاہیے، یہ ولی کو مانگ لو۔ اس طرح کا بگاڑ تھا ان کے اندر، حالانکہ ایک مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ تو بیمار کو شفا دیتا ہے، غیبی طریقوں سے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بلائیں ٹالتے ہیں، جس سے خوش ہوتے پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرتے۔ تو یہ بگاڑ تھا۔ اب اہل مکہ کے شرکیہ اعمال کیا تھے؟ وہ کیا کیا شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء، بزرگان دین کی مورتیاں سجاتے تھے، ٹھیک ہے، قبروں یا مورتیوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے تھے، ان کے گرد چکر لگاتے تھے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، ادب احترام کے سامنے، مورتیوں کے سامنے ایک دم عاجزی اختیار کرتے، ایک دم ادب سے کھڑے رہتے۔ یہ اور کیا عقیدہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے، یعنی یہ بیچ میں ہے، اوکے، یہ ہمارا کام آگے پہنچا رہے ہیں، ہماری بات کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ ہے نا ذریعہ،
انہوں ذریعہ بن رہے ہماری بات کو آگے پہنچانے کا. اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اللہ کے ہاں دعا قبول کراتے ہیں یہ سب مورتیاں وغیرہ، یا اس کے دیے ہوئے تصرف کے ماتحت خود ایسا کر لیتے ہیں. یعنی ان کو اختیار دیا ہے نا کہ شفا دے دو تم، تو وہ جو اختیار ہے وہ تصرف ہے اس کے تحت انہوں کیا کرتے ہیں، شفا دے دیتے ہیں یا کام کر دیتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ان کا. خبروں پر کیا کرتے تھے، آستانے لگاتے تھے، یعنی عرس وغیرہ، ان کے گرد چکر لگاتے، وہ خبروں کے اطراف بھی طواف کرتے، نظر و نیاز پیش کرتے، سونا چاندی غلہ جانور چوپائے کھیتی سب کچھ کیا کرتے وہاں پر قربان کرتے. مال و اسباب نظر کرتے، یہ چیزیں مجاور کو پیش کرتے، یعنی ڈائریکٹ نہیں پہنچاتے بلکہ وہ بیچ میں ایک مجاور وغیرہ جو ہوتے درباری ان کو دیتے، وہ آگے لے جا کے وہ چڑھاتے آگے. جانوروں کو اولیاء کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، یہ بھی کام کرتے تھے. آستانوں پر ذبح کرتے، اگر آستانوں پر جانا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ٹکٹ نہیں ملا، یہ ہوا یہ بہانے، تو گھر بیٹھے ذبح کر دیتے تھے مخصوص تاریخوں میں، مخصوص مہینوں میں. پھر اولیاء بزرگوں کے نام پر میلہ لگاتے، عرس وغیرہ. یہ سالانہ میلہ بہت اہم رہتا، اس کی تاریخیں نوٹ کر لیتے کیلنڈر میں، بار بار پوچھتے وہ مہینہ آیا کیا، وہ مہینہ آیا کیا ان کے عرس کا. اس میں دور نزدیک سے ہر طرح کے لوگ حاضر ہوتے، اپنی نظر و نیاز پیش کرتے، مقصد حاصل کرنے کی امید رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر جائیں گے تو بس ہمارا جو کچھ کام ہے وہ سب کچھ ہو جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر جو ہم کل پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو جو تعزیب دی گئی نا، اس میں سب سے اول کیا ہے، بلال رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. ٹھیک ہے، باریک باریک ہے لیکن میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. تو یہ کیا کرتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر پھراتا تھا، بچوں کو دے دیتا تھا کہ ان کو لے کے گھومو مکے کی گلیوں میں. ٹھیک ہے، ریت پر لٹا کر بھاری پتھر اوپر رکھ دیتا تھا، نیچے بھی پتھر ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر پتھر رکھ دیتا تھا. اور بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے، احد احد. ٹھیک ہے، ایک ہے اللہ، ایک ہے، واحد نہیں کہتے تھے. دیکھیے واحد اور احد میں فرق ہے. احد جو ہوتا ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ اس کے پیچھے بھی کوئی ورڈ نہیں ہوتا ہے، اس کے آگے بھی نہیں، مطلب اس سے کوئی اور ورڈ ڈیرائیو نہیں ہوتا. واحد جیسے آپ بول سکتے ہیں کہ میں اکیلا واحد اجتماع میں گیا، واحد آپ بول سکتے ہیں، لیکن آپ ایسے نہیں بولتے میں اکیلا احد اجتماع گیا. ٹھیک ہے، تو احد، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص میں شروع میں بھی احد ہے، اینڈ میں بھی احد ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی احد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پیرنٹس ہے. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ ہی کوئی اولاد ہے، تو احد ہے. تو دیکھیے کیسے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احد احد. ان کو کس نے آزاد کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. اچھی خاصی رقم دے کے، بہت ڈیمانڈ تھی امیہ بن خلف کی، تو انہوں نے وہ پوری ادا کر دی. پھر اس کے بعد عامر بن فہیرہ، ان کو اتنا مارتا ان کا مالک کہ ان کی عقل جاتی رہی. ابو فقیہ عبد الدار کے غلام تھے، پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنائی جاتی، ننگا ریت پر لٹا دیا جاتا ان کو پورے کپڑے اتار کر، اور سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ یہ ہل نہ سکے. ان کو بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا. ان کو بھی عامر بن فہیرہ کو بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا. خباب بن ارت، بنو خزاع کی ایک عورت، ام انمار نام تھا، وہ ان پر ظلم ڈھاتی تھی، لوہے کا جلتا ہوا چمٹا لاتی تھی اور ان کی پیٹھ پر، ان کے سر میں وہ اس کو رکھ دیتی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر ہاں اتنا ان کو ان کی اسکن کو جلاتی تھی کہ ان کی پیٹھ کی جو چربی ہوتی تھی نا، وہ خود وہ آگ کو بجھا دیتی تھی. پھر حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا، رومی لونڈی تھی، اس قدر اذیتیں دی جاتی تھی کہ اندھی ہو گئی تھی. پھر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت لوٹا دی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کیا تھا. ام عبیس، یہ بھی کس کی، یہ ان کی جو مالکن تھی، یہ بھی ان کو بہت ستایا کرتی تھی. بنو زہرا کی لونڈی تھی. ان کا مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو پنک پنک آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو براؤن ہے نا، یہ یہاں پر اس کا کیا سمبل ہے دیکھیے،
हाँ, ब्राउन जो है ये गुलाम है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑरेंज है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये ब्राउन जो है ना, ये बाहर से जो आए थे, जैसे बिलाल रजी रजी अल्लाह अन्हु हबशी थे, ये भी बाहर से आए थे ना, तो इनके लिए शायद ये ब्राउन कलर आया होगा। खैर, तो फिर अम्र बिन मुअम्मिल की लौंडी, ठीक है, तो इनको भी उमर बिन खत्ताब क्या करते थे, इनको इस्लाम लाने के लिए इनको सताया करते थे, इतना मारते कि थक जाते। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने भी इनको खरीद कर आजाद कर दिया था। नाहदिया और इनकी बेटी, ये भी दोनों क्या थे, लौंडियां थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने इनको आजाद करा दिया था खरीद कर। अम्मार बिन यासिर और सुमैया बिन क़ियात रजी अल्लाह अन्हु, तो तीनों एक ही फैमिली थी। कबीले मुदहज की एक शाख अनस के लोग थे ये, बनु मखजूम के हलीफ थे। और इनका जो ओनर था, कौन था इनका ओनर? अबू जहल, ठीक है, बहुत ज्यादा जुल्म ढाता था। और सुमैया बिनत क़ियात जो थी रजी अल्लाह अन्हा, उनकी शर्मगाह में नेजा मारा था अबू जहल ने, ठीक है, और उनके दोनों टांगों को, दो ऊंट को मुख्तलिफ सिमत में दौड़ा दिया था, ठीक है। मुसब बिन उमैर, अब ये रिच लोगों के बारे में यहाँ पर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये आजाद लोग हैं और रिच हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना ये फर्क था कि ये गुलाम मर्द थे, ठीक है, गुलाम मर्द, ये ब्राउन कलर के गुलाम मर्द, ठीक है। और यहाँ पर अम्मार बिन यासिर इनके लिए ऑरेंज क्यों आया? क्योंकि असल में ना अम्मार बिन यासिर और यासिर रजी अल्लाह अन्हु ये आजाद ही थे, गरीब थे, ठीक है, ये लोग आजाद ही थे, लेकिन गरीब थे, इसलिए ना अबू जहल उनको बहुत सताता था, ठीक है। वो समझता था ये मेरे गुलाम हैं, और वो भी उनके काम करते थे, लेकिन वो आजाद हो चुके थे। खैर, तो यहाँ पर सुहेब बिन सनान रूमी रजी अल्लाह अन्हु, उनको इस कदर अजियत दी जाती कि अकल खो बैठते। मुसब बिन उमैर को कौन सजाएं देते थे? उनकी माँ खुद, ठीक है, नाज नेमत में पले बड़े थे। इस्लाम लाने पर माँ ने खाना पीना बंद कर दिया, घर से निकाल दिया। हालात की शिद्दत से खाल उनकी सांप की जो केचली होती है ना, वो निकलती है ना, वैसी उनकी स्किन उधड़ गई थी, निकल गई थी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तलहा बिन उबैदुल्लाह, इनको भी तकालीफ दी गई। चचा की तरफ से अजियतें मिली। खजूर की चटाई में डालकर धोनी देता था आँख की। फिर दोनों एक ही रस्सी में बांध दिए गए थे ताकि नमाज ना पढ़े। उन्हें करीन भी कहा जाता है, एक साथ मिलाए गए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इनको इनका चचा तकलीफें देता था, ठीक है, उनको खजूर की जो चटाई में धोनी दी गई, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह। तो ये सारी चीजें हमने देखे। हाँ, आज हमको ये देखना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराज हुआ, ठीक है। तो यही कुछ जो था ना, हम पढ़े हैं, ठीक है। ठीक है आयशा बाजी, चलिए आगे पढ़ते हैं। जी, आगे भैया को, चलिए हम है ना पीडीएफ का पेज निकाल लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजियां, देखिए दस्त किसको कहते हैं? दस्त मुबारक, हाथ, ठीक है, हाथ को दस्त कहते हैं। दराजियां क्या है? दराज बोलते हैं, इनकी जबान बहुत दराज होगी, जबान दराज, दराज है लंबा करना, ठीक है। तो दस्त दराजियां मतलब क्या? यानी हाथ लंबा करना, हाथ बढ़ाना। हाथ क्यों बढ़ाया जाता है किसी की तरफ? तकलीफ देने के लिए, ठीक है। तो हाथ से तकलीफ देना, फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल हर्ट, अब यहाँ पर किस पर किया जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। जब कुरैश हर तरह नाकाम और मायूस हो गए, ना उनकी धमकी काम आई, ना सौदेबाजियां, ठीक है, सौदे भी किए थे, ठीक है, इंशाल्लाह इसकी हदीस में शेयर करूंगी कि कुरैश मक्का एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके लालच देते हैं, ठीक है, तुमको बादशाह चाहिए, तुमको क्या चाहिए बोलो, तुमको कोई हसीन औरत चाहिए, तुम मक्का की कोई भी औरत की तरफ नाम बोलो, हम उससे तुम्हारी शादी करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह के उन्होंने लालच भी दिलाई, सौदे भी किए थे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा, ना उनकी धमकी काम आई ना सौदेबाजियां। तो
उन्होंने खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजी शुरू कर दी और मुसलमानों पर जो सख्तियां वो पहले से करते आ रहे थे इनमें और इजाफा कर दिया। चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशमत व इज्जत, हशमत क्या होता है? दबदबा, रोब, ठीक है, और इज्जत और इकराम व एहतराम का बुलंद मुकाम रखते थे, इसलिए आप पर दस्त दराजी की जुर्रत सिर्फ बड़े लोगों और सरदारों ने की। ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी ऐसी थी कि एक रुआब था, एक हशमत था, एक अजमत थी। तो सिर्फ बड़े जो सरदार लोग थे ना, उन्होंने ही दस्त दराजी की जुर्रत की, छोटे और आम लोगों को ये जुर्रत ना हो सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर जो लोग तकलीफ देते थे उनके नाम ये हैं। घर के अंदर कौन तकलीफें देते थे? घर के अंदर मतलब पड़ोसियां। घर के अंदर कौन तकलीफ देते? घर में तो फैमिली थी, सब ईमान ले आए थे। पड़ोसी क्या करते थे? अबू लहब, हकम बिन अबिल आस बिन उमैया, उखबा बिन अबी मुआइद, अदी बिन हमरा सकफी, इब्नुल असदा, हजली, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? पड़ोसी थे। ये सब आपके पड़ोसी थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने खड़े होते तो इनमें से कोई शख्स बकरी की बच्चेदानी उठाकर आप पर फेंक देता। ठीक है, बकरी की बच्चेदानी। और जब हांडी चूल्हे पर चढ़ी होती तो उस हांडी में फेंक देता। ठीक है, क्या करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक देते, या हांडी, खाना बन रहा है। अब पहले कैसा होता था? देखिए, जहन में लाइए किस तरह के घर होते थे। मिट्टी के घर, पत्थर के घर पड़ोसी है, दोनों के दरमियान एक दीवार होती। दीवार भी इतनी ऊंची नहीं रहती थी, एक दूसरे को नजर आते थे चेहरे। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए शोल्डर तक दीवार। अब वहीं पे चूल्हा होता था। ठीक है, तो अब वो क्या करते थे? बच्चेदानी मतलब क्या होता है? वो जो प्लासेंटा वगैरह होता है ना जानवर का, गंदगी जिसमें से खून, देखिए जो ओजड़ी प्लासेंटा, इसमें कितनी बदबू आती है। ठीक है, कितने दिन तक घर से बदबू नहीं जाती अगर लेकर आ गए तो। ठीक है, तो वो चीजें क्या करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना बन रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें लाके वो गलाजत डाल देते, पूरा गोबर वगैरह सब कुछ। जहन में लाइए, जब हांडी चूल्हे पर चढ़ी हुई होती तो उस हांडी में फेंक देता, यानी खाने को खराब कर देते। आप जवाब में सिर्फ इतना करते कि उसे लकड़ी पर उठाकर लाते और दरवाजे पर खड़े होकर कहते, ए बनो अब्दे मनाफ, ये कैसा पड़ोस है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए, कितने नर्म मिजाज, कितने बर्दाश्त करने वाले, तहम्मुल देखिए आप। सिर्फ इतना करते कि वो जो उन्होंने फेंका है ना, उसको लकड़ी पर डालते, लकड़ी पर उठाकर लाते। ठीक है, और लाकर क्या करते? जाकर पड़ोस के पास बोलते, ये कैसी हमसाएगी है, ये कैसा पड़ोस है। आज हमारे पास ना कोई अगर कचरा भी रख दे, कुछ डाल भी दे, तो हम आ जाते झगड़े के लिए। नरमी किधर, पहले ही दिन हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये कैसी हमसाएगी है, ये कैसा पड़ोस है, फिर उसे रास्ते में फेंक देते। उमैया बिन खल्फ जब आपको देखता तो तान वो तशनी करता, ताने देता, आंखें दबाकर इनसे इशारे करता और लोगों को हशकारता, यानी और लोगों को भी बुलाता कि आ जाओ साथ में सताते हैं। इसी तरह इसका भाई उबई बिन खल्फ धमकियां देता हुआ कहता कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ऊद नामी घोड़ा है जिसे रोजाना 3 सा, सा किसको कहते हैं? थैला। ठीक है, पैमाना होता है, जिसे रोजाना 3 सा, 3 थैले खुराक खिलाता हूँ, इसी पर सवार होकर तुझे कत्ल करूंगा। किसको कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, बल्कि इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। बल अना अख्तलू, इंशाअल्लाह मैं तुझे, बल अना अख्तलू का, तुझे कत्ल करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, और जंगे उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इसको कत्ल किया था। और ऐसा ही हुआ कि उहद में आप ही ने उसे कत्ल किया। एक रोज यही उबई बिन खल्फ एक बोसीदा हड्डी लाया, हड्डी एकदम खराब हड्डी, जहन में लाइए, और उसे तोड़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ फेंक दिया।
हड्डी फेंकने से कैसी चोट लगती, चेहरे पर फेंक दिया उबई बिन खल्फ। एक बार उकबा बिन अबी मुअयत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना। ये बात उसके दोस्त उबई बिन खल्फ को मालूम हुई। ठीक है, अब देखिए दोस्ती किस तरह से निभा रहे हैं। उकबा बिन अबी मुअयत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना और ये बात उसके दोस्त उबई बिन खल्फ को मालूम हुई, तो उसने इताब किया, इताब यानी डांटा, पीर प्रेशर, और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जाकर थूक आओ। उसने ऐसा ही किया। कुरान में आता है ना कि दोस्तियां सोच समझ के करना है। राइट? लोग इंसान क्या कहेंगे, वो कुरान की आयत का मफहूम आता है ना, काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। अब इसने दोस्त पहले तो जाके सुन रहा था, ठीक है, लेकिन दोस्त के प्रेशर में आके जाके गंदा काम किया। ठीक है, अबू लहब तो पहले ही दिन से आपका दुश्मन था और आपके दर पे आजार रहा करता था। इसके दो बेटे थे, उतबा और उतैबा। अब ये दो जो बेटे थे ना अबू लहब के, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, दोनों भी। ठीक है, तो उतबा और उतैबा के अक़द में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां रुक़ैया और उम्मे कुलसुम थी। ठीक है, तो अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समधी थे, ठीक है, नबूवत से पहले। अब क्या होता है, नबूवत का ऐलान करते हैं तो ये उतबा और उतैबा को अबू लहब कहता है कि दोनों बेटियों को उनके तलाक दे दो। ठीक है, तो अबू लहब ने कहा कि उनके दोनों बेटों से, अगर तुमने मोहम्मद की बेटियों को तलाक ना दी तो मेरा तुम्हारा आमना सामना हराम है। ठीक है? मेरा बाप, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से, इस तरह से। इसकी बीवी जो थी ना उम्मे जमील, उसने भी कहा कि इन्हें तलाक दे दो क्योंकि वो बददीन हो गई है, यानी ये जो हमारा शिर्क वाला रिलीजन है ना, ये छोड़ दिया है, बददीन हो गई। चुनाचा उन्होंने तलाक दे दी। अब आप जरा जहन में लाइए, किसी की दोनों बेटियां तलाक होके घर आ गई। इसको इसको फील करिए, एक नहीं दो बेटियां, उस माँ बाप पर क्या बीत रही होंगी। ठीक है, और देखिए तलाक किस बिना पर हो रही है, वजह क्या है, तलाक क्यों दी गई? दीन। सोचिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या बीत रहा होगा, क्या हाल होगा। अबू लहब की ये बीवी उम्मे जमील अरवा बिन्त हरब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कट्टर दुश्मन थी। वो कांटेदार डालियां लाकर रात को आपके रास्ते में डाल देती कि आप और आपके साथी जख्मी हो जाएं। ठीक है, अंधेरा वगैरह होता था, डोर के पास कांटे डाल देती थी उम्मे जमील जो थी ना। हाँ, फिर जो सूरा नाजिल हुआ तब्बत यदा अबी लहब के उतरने का उसको जब पता चला उम्मे जमील को, तो हथेली में पत्थर लेकर, ठीक है, वो पत्थर के बारे में ये आता, सिलबट्टा होता है ना, क्या बोलते हैं, सिलबट्टा जिसमें कूटते हैं, ठीक है, वो पत्थर लेके आती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ तशरीफ फरमा थे, दोनों बैठे हुए थे, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, चुनाचा वो सिर्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को देख रही थी। साथ में ही बैठे थे, लेकिन उसको क्या दिखाई दे रहा था, सिर्फ अबू बकर रजी अल्लाह। तुम्हारा साथी कहाँ गया, क्या पूछती है, कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी हजू करता है। हजू यानी जो शेर शायरी में किसी के बारे में जो बयान किया जाता है ना, ठीक है, उसके बारे में बुराई वगैरह, तो उसको हजू कहते हैं। वो मेरी हजू करता है, वल्लाही अगर उसे पा जाऊंगी तो यही पत्थर उसके मुंह पर दे मारूंगी। सुन लो, मैं भी शायरा हूँ, यानी मुझे भी शायरी आती है। उसके ख्याल में क्या था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो शेर शायरी है। ठीक है, तो कहती है सुन लो मैं भी शायरा हूँ। इसके बाद ये कहकर चली गई, मुजम्मन असैना व अमरहु अबैना व दीनहु खलैना। हमने मुजम्मम की नाफरमानी की और उसकी बात का इनकार किया और उसके दीन को नफरत से छोड़ दिया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजम्मम कहते थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसने आपको नहीं देखा? आपने फरमाया नहीं, नहीं देखा, अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली थी। ठीक है,
یہ نظر آ رہا ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ کو نہیں دیکھا اس نے؟ آپ تو بازو میں ہی تھے نا میرے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے بچاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. یہاں پر وہ بات یاد آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے نا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے، پوری حفاظت میں ہے. قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مزمم کہتے تھے. ٹھیک ہے، مزمم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زم سے ہے، یعنی برے ناموں والا یا برائی اس کے معنی آتے ہیں. دیکھیے محمد کے معنی کیا ہے، یہیں پہ آتا ہے جس کا معنی محمد کے بالکل الٹ ہے، اپوزٹ ہے. محمد کے معنی وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی، اور مزمم کے معنی وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی. ٹھیک ہے، اس کی بہت برائی کی جاتی ہے نا، اس کو مزمم کہتے ہیں. لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. وہ تو کسی مزمم کو گالی دے رہی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اور کون تھے تکلیف دینے میں؟ اخنس بن شریح ثقفی، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا. بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہو. ٹھیک ہے، اس نے جو فرمایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کیا ہے قرآن میں سورہ قیامہ میں، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. ٹھیک ہے، کیا تھا وہ؟ تیرے لیے خرابی در خرابی ہو، ویل ہو، اولا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں. ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نماز کو کیسے حقارت سے کہہ رہے ہیں، تشبیہ دے رہا ہے کہ چہرہ مٹی پر رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا، گردن مڑوڑ دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا. اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا. لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے، یعنی واپس بھاگ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے. جیسے سامنے سے کچھ لوگ مار رہے ہیں یا کچھ آگ آ رہی ہے تو کیسے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، ہاتھوں سے بچاتے ہیں، تو اس طرح سے بچاؤ کر رہا ہے اور ایڑیوں کے بل واپس پیچھے پلٹ رہا ہے. لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ ابو جہل کا کیا نام تھا؟ ابو الحکم. ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور حولناکیوں اور پروں کے بازو ہے. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی اس نے ایسے فیل کرا جب وہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے، تو ایک آگ کا گڑا تھا نیچے. ٹھیک ہے، اور وہ آگ میں ایک طرح سے اس کو ڈھکیلا جا رہا. ٹھیک ہے، حولناکیاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے، یعنی اس کا ایک ایک باڈی پارٹ نکال لیتے، کھینچ لیتے اس کا، اگر وہ میرے قریب بھی آتا تو. ٹھیک ہے، ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے. اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے؟ وہی بچے دانی جو رحم پلاسنٹا ہوتا ہے، اوجڑی وغیرہ.
اب ذہن میں لائیے کتنی اس میں اسمیل آتی ہے. تو کون ہے؟ فلاں کی اونٹنی کی اوجڑی لے کر آئے گا، اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے گا. اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا. جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی. ذہن میں لائیے سجدہ کر رہے ہیں، جیسے گلے میں دوپٹہ وہ ڈالتے ہیں نا ایسے دونوں شولڈر کے ویسے، یا ٹاول ڈالتے ہیں، تو اوجڑی کو اس طرح سے گلے میں ڈال دیا. پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے، استہزاء بھی، مذاق بھی کرنے لگے، ہنس رہے ہیں. کیا سین ہوگا آپ ذہن میں لائیے کس طرح سے یہ کفار تکلیف دے رہے. ادھر آپ سجدے ہی میں رہے، ابھی سجدے میں ہی ہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آپ کی پیٹھ سے اوجڑی دور پھینکی. تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. سوچئے اب کس قدر وہ اوجڑی میں خون ہوگا، کتنی بدبو ہوں گی، کتنی گندگی ہوگی. ٹھیک ہے، اب جو معاملہ تھا نا وہ حد سے گزر گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے اللہ تو قریش کو سنبھال لے. یہ بدعا ان پر شاخ گزری، ان کو بہت بھاری گزری ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو مانتے تھے کہ مکہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بدعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے. اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے. دیکھیے یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی کو بدعا نہیں دے رہے تھے. ذات کے لیے کیا ہوتا ہے، یعنی مجھے تکلیف دے رہے ہیں تو بدعا، یہ نہیں تھا. یہ بدعا کب دی گئی؟ جب وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے. ٹھیک ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو سنبھال لے ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے لوگ تھے: ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زمعہ اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزائی، اور عاص بن وائل سہمی. یہ 5 لوگ جو تھے نا، یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو استہزاء کرتے تھے. استہزاء یعنی موقری، فن کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ہنسی مذاق اڑاتے تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے. پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی. ٹھیک ہے، ان سب کو دنیا میں ہی سزا ملی. کیا دنیا میں سزا ملی؟ چنانچہ ولید بن مغیرہ جو تھا، اس کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی، یعنی تیر کی ایک کھرچ لگ گئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال اذیت و تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی. دوسرا، اسود بن عبد یغوث. تو اس کو کیا ہوا؟ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے سر میں، اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی. اور کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی. استسقاء کی بیماری کیا رہتی ہے؟ استسقاء کی بیماری جس میں پیٹ پھول جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پانی سے بھر جاتا ہے نا، تو اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر اسی سے وہ مر گیا. اسود بن عبد المطلب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا، تو آپ نے بدعا کی اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا اور اس کی نگاہ جاتی رہی. پھر اس کے لڑکے کو مارا، وہ مر گیا. عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے سے اندر داخل ہو گیا اور زہر سر تک دوڑ گیا. یعنی بس کانٹا چبھا تھا لیکن اس کا زہر سر تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ اسی سے مر گیا. یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی. ٹھیک ہے،
تو یہ ساری چیزیں جو تھی جو تکالیف دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ کیا تھا؟ یہ اس کا ایک تھوڑا سا خاکہ پیش کیا گیا ہے. اور یہ کس نتیجے میں مل رہی تھی یہ تکلیفیں؟ دعوت میں، تبلیغ کرنے کے نتیجے میں، دین کو پہنچانے کے نتیجے پر. اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اور اٹھائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر کیا سمجھ میں آتا ہے یہاں تک؟ دیکھیے یہ ساری آزمائشیں تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، اگر کسی کو اپنی تکلیف بہت زیادہ دکھتی ہے نا، اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھ پر بہت بڑی آزمائش آئی، تو وہ میری آزمائشوں کو یاد کرے. سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی آزمائشیں پہلے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا 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 آزمائشیں ڈال ڈال کر بندہ کیا کرتا ہے؟ ان کو برداشت کرتا. ٹھیک ہے. اس کو برداشت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا کہ اس کو بڑی سی بڑی چیز بھی قابل برداشت ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا، ہم خود دیکھتے ہیں. تھوڑی تھوڑی آزمائشیں جو آتی ہیں نا، انسان کو مضبوط کر دیتی. پھر بعد میں کتنی بھی بڑی آزمائش آ جاؤ، بڑی سے بڑی چیز ہو جاؤ، وہ کیا کرتا؟ پھر اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو سہ جاتا ہے. نہیں؟ پھر جب وہ اس کو برداشت کرتا، صبر کرتا ہے، سہ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان کی حلاوت آتی ہے. حلاوت یعنی مٹھاس. ایمان کی مٹھاس آتی ہے اگر انسان صبر کرتا ہے تو. ٹھیک ہے. تو دنیا میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے دل کی جو جلن ہوتی ہے، جو ان کی تکلیفوں کی وجہ سے جو پہنچتی ہے تکلیف، تو اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا دیتا ہے، دشمن کو تکلیف دے کے اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے آپ، کہ اتنی تکلیف دی گئی، اوپر گندگی پھینکی گئی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کھانا خراب کیا گیا، بس ایک لکڑی پر اس کو پکڑ کے لاتے ہیں. یہ کس قسم کی ہمسائیگی ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کو اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات اگر کہہ دینا ہماری مرضی کے خلاف، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا؟ اگر کوئی ہمارے مرضی کے خلاف کوئی بات کر دے، اب تو ہم آئندہ آئیں گے نہیں آپ کے پاس. آئندہ ہم یہ سنیں گے ہی نہیں لیکچر، آئندہ ہم کلاس ہی نہیں کریں گے، سب ختم. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نا ان سب کو، صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ایک بڑے کام کے لیے تیار کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی آزمائش تکلیف آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟ اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ضرور کوئی کام لینا چاہتے ہیں. کیونکہ جب انسان تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو اس کا جو ظرف ہوتا ہے نا، وہ وسیع ہوتا ہے، یعنی اس کا دل کھلنے لگتا ہے. وہ ایک شعر آتا ہے نا، غالب کا شعر ہے نا، کیا ہے؟ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. رنج کیا ہے؟ غم، تکلیف، دکھ. ٹھیک ہے. تو رنج سے خوگر، خوگر مطلب کیا؟ عادی ہو جانا. ٹھیک ہے. جب تکلیفوں سے عادی ہو گیا انسان، تو اس کا جو رنج ہے وہ مٹ جاتا ہے، اس کو تکلیف ہی نہیں لگتی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا اس کا؟ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، یعنی میری زندگی میں اتنی آزمائشیں آئی کہ اب مشکلات سے مجھے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ مشکلات یا آزمائش کا سامنا کرنا میرا معمول بن گیا. رائٹ. تو یاد رکھیے یہ جو چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ انسان کو پریپئر کرتی ہے بڑے کام کے. دیکھیے اس کو چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے باکسنگ کرتے ہیں نا، تو گھوسے مارتے ہیں، پنچ مارتے ہیں، تو وہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی. پہلا جب گھوسا کھاتے ہیں تو اس کو جب برداشت کرتے ہیں، پھر دوسرے کے لیے ریڈی رہتے ہیں.
اتنے گھوسے کھاتے, اتنے پنج کھاتے ہیں, ان کو مار نہیں لگتا ان کو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ برداشت کرتے 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 اب ان کے لیے آسان ہو جاتا, دوسرا گھوسا آسان ہو جاتا پہلا جب برداشت کر لیتے. پھر ان کو مار نہیں لگتی. پھر کیا ہوتا؟ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نکلنے کا ایک اور, اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا, ایک اور راستہ دکھایا, ٹھیک ہے, ایمان والوں کو. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دار ارقم کا گھر, ٹھیک ہے, دار یعنی گھر, ارقم یہ نام ہے بچے کا, 16 سال کا بچہ ہے, اس کا نام ہے ارقم. تو دار الارقم یعنی ارقم کا گھر, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی جا رہی, دسترازیاں کی گئی. تو اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے, ٹھیک ہے. پہلا قدم کیا تھا؟ دار الارقم, ارقم کا گھر. پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے دار ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہاں پر بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. یہ دار ارقم جو تھا نا, ارقم کا گھر جو تھا نا, یہ کون سے قبیلے کا تھا؟ مخزومی قبیلہ. اور یہ مخزومی قبیلہ کون سا تھا؟ یہ ابو جہل کا یہ قبیلہ تھا, ٹھیک ہے. ابو جہل کے قبیلے کی اکثریت جو تھی نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی تھی, کٹر دشمن تھے. اب انہی کے قبیلے کا ایک بچہ 15-16 ایئرس کا ٹین ایجر ہے, ٹھیک ہے, وہ اسلام لے آتا ہے اور اس کے گھر کو تعلیم و تربیت گاہ بنا دیا جاتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اجتماعیت سے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, سب مل کر اکٹھے ہو کر اجتماعیت سے کام کریں. تو مرکز بنا دیا کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا. دیکھیں صفا جو تھا نا, دور کہتے تھے, اب صفا ہم کو ایسا لگتا ہے بس بازو میں ہی ہے نا حرم کے, تو دور صفا کے دامن میں واقع تھا ان کا گھر دار ارقم. چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھا ہوتے, ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے. کیا کرتے؟ آیتیں, اللہ کا کلام سناتے, ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے. یہ سلیبس تھا وہ پہلے اسکول کا, ٹھیک ہے. آیتیں اللہ تعالیٰ کی سناتے, تزکیہ کرتے, کتاب و حکمت سکھاتے. اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھا ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا. اگر کھلے طور پر یہ کام کرتے تو یہ لوگ غالب آ جاتے, رائٹ. تو اسی لیے ایک تبلیغ کا, تعلیم کا ایک مرکز بنایا گیا, ٹھیک ہے. اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں پر اس طرح کی دعوت, تبلیغ, تربیت کا کام ہو اجتماعیت کے ساتھ, رائٹ. پھر اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ. ہاں, باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے. یعنی باہر بھی کام ہو رہا ہے, وہ نہیں رک رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اکٹھے بھی اجتماعیت سے بھی کام ہو رہا ہے, اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے. اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی, نہ مذاق اور نہ استہزاء, یعنی دین کی دعوت سے. یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے, ٹھیک ہے. اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے. یعنی اب یہ کام دعوت جو ہے کھلم کھلا بھی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کسی کے پاس حجت باقی نہ رہ جائے, مطلب کسی کے پاس یہ بہانہ نہ رہ جائے کہ ہمارے تک تو میسج پہنچا ہی نہیں, ہم کو تو بتایا نہیں گیا. انہوں نے ایک مرکز بنا لیے تھے, ایک دار ارقم میں کام کرتے تھے, بس وہیں پہ ہوتا تھا. نہیں, ایسا نہیں تھا, باہر بھی کام ہو رہا تھا. اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا آیا ہی نہیں. تو میسج
جو پہنچ رہا تھا، دعوت و تبلیغ کا کام جو تھا وہ اعلانیہ بھی چل رہا تھا، باہر والوں کو بھی بتایا جا رہا تھا، اور پھر صحابہ کرام کی تربیت بھی کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر نا ایک حکمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جو مذاق اڑا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، سختیاں کر رہے ہیں، آزمائشیں ہیں، مخالفت، سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں کچھ پیغام تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کوئی اور بھی پہنچا رہا ہے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق میں حکمت اور عدل سے خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. ہم کو اس کی حکمتیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم مستقبل نہیں جانتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ حال، ماضی، مستقبل سب کو جانتا ہے. تو اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عدل والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے دل میں شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یا اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمیں بھلا دیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ان مع العسر یسرا، مشکلات آئیں گی لیکن اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. یہ جو حالات ہیں تکلیف دہ مشکل حالات ہیں، یہ تبدیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وقتی طور پر یا ٹیمپرری اگر آپ کی زندگی کے کسی حصے میں کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر مشکل ہے، یا کوئی انسان آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی طرف سے اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو بہت احسن طریقے سے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور یاد رکھنا ہے ایک بات کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے. ایسے دیوار پہ لکھ کر لگا دینا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، کیونکہ وقت ضرور تبدیل ہوتا ہے. اب آج دیکھیے آج کے دور میں اسلام پر بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے، مشکل وقت ہے، بہت مخالفت ہو رہی ہے. اسلام کے خلاف کیسے جھوٹے پروپیگنڈے چلاتے ہیں، مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا. ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے. یہ مشکل وقت کا یہ جو آزمائش ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ مسلمان جاگیں. سو رہے تھے نا، اٹھو، غفلت سے بیدار ہو جاؤ. ان کو جگانا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ اپنے دین کی تائید مخالفین سے بھی کروا لیتا ہے. دشمن پروپیگنڈے کر رہے ہیں، وہیں پر اسلام کا تعارف پہنچ جاتا ہے. دیکھتے ہیں ہم ایسے حادثات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ خلاف ہوتے ہیں لیکن وہیں سے خیر نکلتی ہے. تو یہ آزمائشیں اصل میں کیا ہوتی ہے؟ انسان کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں. غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، سست ہیں، جاگو، سدھرو. اور تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک میسج ہے، ہمارے پاس ایک امانت ہے، اس کو ہمیں آگے پہنچانا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے، اقامت دین. بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جب مسلمان یہ کام نہیں کرتے، سو جاتے، غفلت میں پڑے رہتے، تو پھر کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ ان کو جگانے کے لیے آزمائشوں میں مبتلا کرتے، حالات مشکل ہو جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اپنا کام کروا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کام ہو کر رہتا ہے، میسج پہنچ کر رہتا ہے. اور دیکھیے یہ بھی بات یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے نا، یا دین کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو اس میں بھی مثبت رہنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیسے مثبت رہنا ہے؟ جیسے دیکھیں آزمائشوں میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ آزمائشوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ تزکیہ ہو، صفائی ہو، انسان کے دل سے برے خیالات نکالنے اور اسے روحانی طور پر پاکیزہ بناتی ہے. آزمائشیں بڑے کام کے لیے تیار کرتی ہیں.
جیسے ہم دیکھتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے کیا آتا ہے، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اور میں نے اپنے کار خاص کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، یعنی خاص کام کے لیے تمہیں بنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے آپ، کتنی آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کے لیے تیار کیا تھا۔ اور اسی طرح دوسرے انبیاء کرام کا بھی آتا ہے علیہ السلام، کہ ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے گزارا اور پھر وہ اللہ کے چنندہ بندے بن گئے۔ تو جو لوگ بھی دین کا کام کرنے کے شوق رکھتے ہیں نا، تو ان کو کیا ہے، ان کو یہ ایٹیٹیوڈ بنانا ہے، یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کیا ہم واقعی سچے ہیں۔ اخلاص ہونا ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا سبق ملتا ہے؟ مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس درجے کی آزمائش دینی ہے، ٹھیک ہے، کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، کتنا کس پر بوجھ ڈالنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے مشکلات کبھی بھی مانگنی نہیں چاہیے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ عافیت مانگنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک ہے کیا؟ عافیت مانگنا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا ہے۔ عافیت کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ ہم کو صحیح سلامت رکھو، سکون میں رکھو، اطمینان میں رکھو، ٹھیک ہے؟ تو مشکل آ جائے تو صبر اور اللہ سے حسن ظن، یہ بھی ضروری ہے۔ اجر کی امید رکھنا ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، ورنہ مشکلات میں، آزمائش میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے یا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو وہ آزمائشیں بہت بہترین ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی مانگنا نہیں ہے۔ تو مثبت سوچ رکھنا ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور صبر، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کسی کو تکلیف میں ڈالنا، کسی کو آزمائش میں ڈالنا، کسی کو مشکل میں ڈالنا، کیا اللہ تعالیٰ کو شوق ہے اس کا؟ نعوذ باللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو مشقت میں ڈالنے سے کچھ نعوذ باللہ لذت محسوس ہوتی ہے؟ معاذ اللہ، قطعاً نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو سکھاتے ہیں، اپنے کسی کام کا بنانے کے لیے، اپنا مقرب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ عمل سے پا ہی نہیں سکتا، جیسے کہ ہم کل پڑھے نا حدیث میں، کہ وہ عمل سے اپنے جو کام ہے اس سے وہ درجہ پا ہی نہیں سکتا، مقرب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کو وہ آزمائش سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اسی طرح کی آتی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں نا، انبیاء پر زیادہ آزمائش، پھر ان کے مثل، پھر ان کے مثل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دشمنوں کے درمیان ایک محفوظ مرکز بن گیا۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، دار ارقم کو کیوں منتخب کیا گیا؟ دار ارقم کو ہی کیوں چنا گیا؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ ہے نا، ان کے جو اسلام لانے کا جو علم تھا نا، وہ ابھی زیادہ لوگوں کو نہیں پہنچا تھا، زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اسلام لائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بنو مخزوم قبیلے کے تھے، ٹھیک ہے۔ بنو مخزوم وہ قبیلہ تھا، قریش کا ہی قبیلہ تھا، جو اسلام کے سخت ترین مخالفت تھے۔ ہر موقع پر وہ مقابلے کے لیے آ جاتے تھے، ہر طرح کی انہوں نے دشمنی نبھائی، ہر طرح سے پیش رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دشمن کے قبیلے میں سے کوئی اسلام لائے گا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کسی کے ذہن، وہ وہم، وہ گمان میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے، کہ ان کے گھر مسلمان جمع ہوں گے اور اس طرح کا ایک تعلیم و تربیت کا ایک مرکز بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کو وہ مرکز بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وجہ تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے،
کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے لیے تو اب سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ سے کہیں نہ کہیں سے راستے ضرور کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ارقم رضی اللہ عنہ جو تھے صرف 16 سال کے تھے، نوجوان تھے، بڑے جذبے کے ساتھ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، ایسا ایمان لائے کہ اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر دیا، پورا گھر اللہ کے کام کے لیے ریڈی کر دیے۔ سوچیے آپ کتنی عظیم خدمت ان سے لی جا رہی تھی، اس کا ذریعہ بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے اسباب جہاں چاہے پیدا کر دے، ٹھیک ہے، جس جگہ کو چاہے مرکز بنا دے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے مسلم ملک میں وہ کام نہیں ہوتا، لیکن غیر مسلم ملک میں اللہ کے دین کا کام ہوتا رہتا ہے، ٹھیک۔ ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد دلاتا ہے جن سے کچھ ذرہ برابر کی توقع نہیں تھی، ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے مشکل حالات تھے، مشکل ترین حالات تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دار ارقم ایک طرف ہو گیا، اب دوسری طرف ہجرت حبشہ بھی ہوتی ہے، وہاں بھی ایک راستہ، یعنی اندر بھی ایک حفاظت کا راستہ یا حفاظت کا انتظام ہو گیا، اب باہر نکلنے کا بھی راستہ آسان ہو گیا، وہ بھی مل گیا۔ امام شافعی کا ایک قول آتا ہے نا، کیا ہے؟ الامر اذا ضاق اتسع، الامر معاملات، کام جب تنگ ہو جاتے ہیں، جب کوئی معاملہ انتہائی تنگ ہو جاتا ہے تو اتسع، وہیں سے وسعت نکلتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب کوئی چیز انتہائی مشکل ہو جاتی تو وہیں سے نئے نئے راستے کھلتے ہیں، ایسے مواقع سامنے آتے کہ جن کا انسان پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں لایا تھا کہ یہاں سے بھی کچھ کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے اتنے ظلم برداشت کر رہے تھے مسلمان، کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا، برداشت کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان ابھی تعداد میں بھی کم تھے، ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے، تو کیا کر رہے تھے کہ صبر کرنا ہے، ابھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے پاس طاقت ہونا بھی ضروری ہے نا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا اور آپ لڑنے بیٹھ جائیں تو کیا نتیجہ ہوتا ہے اس کا؟ اور ایک پوائنٹ یہاں پر یہ دیکھیے کہ جب مسلمانوں کو مرکز ملا یعنی دار ارقم، تو وہاں پر بیٹھ کے رونا دھونا نہیں شروع کر دیا۔ آپ یہ غور کریے کہ دار ارقم بن گیا مرکز، اب سب صحابہ اکٹھا ہو رہے ہیں آ کے، اس نے ایسا کیا، یہ ظلم کیا مجھ پہ، یہ دیکھو میری پیٹھ، میرا ہاتھ، یہ وہ، رونا دھونا وہاں پہ نہیں شروع کر دی، ہر وقت ظلم کی اور ستم کی اپنی داستانیں بیان کرنے نہیں لگے، کیا کر رہے تھے؟ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا وہاں پر، ٹھیک ہے، علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ علم کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ علم جو ہے نا، کیا ہے علم؟ ایمان کے چراغ کے لیے تیل کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ چراغ اسی وقت روشن رہتا ہے جب اس میں تیل موجود ہو، تو اسی طرح ایمان کا چراغ بھی علم اگر ہے تو روشن ہوگا۔ انسان کو جو کنٹینیوس علم حاصل رہتا ہے یا ملتا رہتا ہے، سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں، تو اس کے ایمان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتے رہتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، پختگی آتی ہے، یقین بڑھتا ہے، پھر ثابت قدم رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، رائٹ؟ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی پاکی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، ٹھیک ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو اس کے آگے کا انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں، ہجرت حبشہ، ٹھیک ہے۔ اب ہجرت کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ جاتا ہے اور اب ضروری بھی تھا۔ دیکھیے ہجرت کب کی جاتی ہے؟ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو دین پر رہنا مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دین خطرے میں آ رہا ہے،
اللہ نہ کرے ایسے الفاظ آپ سے بلوائے جا رہے ہیں جس سے آپ کا ایمان جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس جگہ سے پھر ہجرت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اتنی تکلیف دی جا رہی تھی، تو اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ ہجرت۔ انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھتے ہیں۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔